اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم 11واں سپارے کے کچھ کی پوائنٹ دیکھیں گے، ساتھ ہم سورۃ توبہ کا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ یعتذرون، طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ یعتذرون سے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور یہ اس وقت آیتیں اتری جب جنگ تبوک پر واپسی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آ کر بیٹھے اور صحابہ کرام ساتھ ہی ساتھ آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے عذرات پیش کرنے لگے۔ تو یہ پہلی آیتیں اسی کے بارے میں ہیں۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچے گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر سے واپس مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ کے پیچھے پیچھے وہ لوگ آنے شروع ہو گئے جو اپنے عذرات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ایک طرف وہ منافق تھے جو جھوٹے عذرات بیان کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عذرات کو قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ لیکن ان 3 صحابہ کرام کو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جنگ احد، جنگ بدر، جنگ حنین اور جنگ احزاب میں بھی انہوں نے حصہ لیا، ایسے جلیل القدر صحابہ کی توبہ اس طرح قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ جب قبول کریں گے تو قرآن پاک میں خود بتا دیں گے، اور واقعی جب انہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی اتاری۔ سورۃ توبہ، سورۃ توبہ جو ہے، توبہ کے معنی ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنا، اور میری پیاری بہنوں اس کا نام جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں مشہور، ایک تو توبہ کہا جاتا ہے اسے، اور دوسرا سورہ برات۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ اس صورت میں یہ ہے کہ مفسرین نے جو بیان کی ہے، بہت سے مفسرین نے باتیں بتائیں اس کے بارے میں، مگر صحیح بات جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ جو ہے اور صدقات کن کن لوگوں کو دینے چاہیے؟ فقیروں کو یعنی حاجت مندوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ جو سفید پوش ہیں جو مانگتے نہیں، صدقات کا کام کرنے والوں پر، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کی مدد کے لیے، دین کے غلبے کے لیے کی جانے والی جدوجہد اور نیکی کے کاموں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ خرچ کرنے والوں کا ضابطہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے یہ نظام قائم کر کے دکھایا۔ عبادات اور جہاد میں فرق، آیت نمبر 16 سے 19 تک جہاد سے متعلق خطبہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی مجاوری کرنا وغیرہ یہ جو ہے عبادات جہاد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بڑا درجہ اور بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت اور جہاد کیا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے سے زیادہ اپنے والدین، اولاد اور رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں
اور انہیں اپنے مال کم ہو جانے، تجارت مان پڑنے کا خوف نکلنے نہیں دیتا، یا خوبصورت سجے سورے گھر چھوڑنا مشکل لگتا ہے تو وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ یہ بہت سخت آیات ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین میں بھی مسلمانوں کی مدد کی، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں۔ سورۃ یونس مکی ہے۔ کفار مکہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں، اور مرکزی جو ہے اس کا مضمون توحید اور آخرت ہے۔ یوں سمجھیں اس سورت کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے اللہ جو ہمارا خالق اور رب ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، طرح طرح سے اس میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کس طرح ہم سیدھا راستہ اپنا لیں، اس کتاب پر عمل شروع کر دیں، دنیا میں فساد سے اور آخرت میں دوزخ سے بچ جائیں۔ دلوں کے امراض کی شفا 56 بڑی ہی پیاری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہی وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ کہا گیا یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ کتاب بھیجی ہے، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن پاک ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ دلوں کے امراض کیا ہیں؟ تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری، نفس پرستی، نفرت، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہیں تو انسان کو ہدایت مل جاتی ہے اور انسان سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے، اور جب انسان اور معاشرہ سیدھے راستے پر آتے ہیں تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک بات جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو 100 نوافل جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں اس مہینے میں تو ثواب کا جو ہے درجہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، لہٰذا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کریں اور کی پوائنٹ کو دلچسپی کے ساتھ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھام